میں ہوں محمد عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر کی آواز۔ دنیا کی سیاست، جنگ اور تازہ حالات سے جڑی 3 بڑی خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپ ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ مصر پر دباؤ ڈالے تاکہ مصر کے سینائی میں ہو رہی فوجی تعیناتی کم ہو سکے۔ حماس نے جاری کی وداعی کی تصویریں، غزہ سٹی میں بڑھتے اسرائیلی حملوں کے بیچ 47 اسرائیلی قیدیوں کی فوٹو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان، افغانستان سے بگرام ایئر بیس پر دوبارہ امریکی موجودگی کی بات چیت۔ چلیے شروع کرتے ہیں تازہ خبروں کی تفصیل۔ امریکی نیوز آؤٹ لیٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ مصر پر دباؤ ڈالے تاکہ سینائی پیننسولا میں ہو رہی مصری فوجی تعیناتی کو کم کیا جا سکے۔ اسرائیلی افسروں کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے دوران مصر کی فوجی طاقت کا سینائی میں بڑھنا دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیا اہم نقطہ اختلاف بن چکا ہے۔ نیتنیاہو نے یروشلم میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران مصر کی کئی ایسی فوجی حرکتوں کی فہرست پیش کی ہے جنہیں انہوں نے 1979 کے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی بتایا۔ وہ معاہدہ جسے امریکہ گارنٹر کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1979 میں واشنگٹن میں اس وقت کے مصری صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناہیم بیگن نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا۔ اس کے تحت سینائی کو الگ الگ ملٹری زون میں بانٹا گیا تھا جہاں صرف طے شدہ حد تک ہی فوج اور ہتھیار رکھے جا سکتے تھے، لیکن اسرائیلی افسروں کا الزام ہے کہ مصر نے وہاں ایسی ملٹری انفراسٹرکچر تعینات کر لی ہے جسے حملہ ور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق مصر کے سینائی میں ایئر بیس کا رن وے لمبا کر دیا گیا ہے تاکہ جنگی جہاز اتر سکیں، اور زمین کے نیچے ایسی تعمیرات کی گئی ہیں جنہیں اسرائیلی انٹیلیجنس میسائل اسٹوریج کی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ میسائل موجود ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت سامنے پیش نہیں آیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے قاہرہ سے بات چیت کی ہے، لیکن جب وہاں سے کوئی جواب واضح نہیں ملا تو واشنگٹن سے مدد مانگنی پڑی۔ ان کا کہنا ہے کہ سینائی کے صورتحال بے حد سنجیدہ ہیں اس ٹائم اور انہیں گہری تشویش ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک مصری افسر نے ان تمام دعووں کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی حکومت نے مصر سے اس مسئلے پر حال ہی میں کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے مصر نے غزہ کی جنگ کے دوران اپنی سرحد پر فوج مضبوط کی ہے اور اسرائیل کو سخت چیتاونی دے دی ہے کہ فلسطینیوں کو زبردستی سینائی بھیجنے کی کوئی کوشش اس کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگی۔ حماس کے القسام بریگیڈز نے جمعے کو ان اسرائیلی قیدیوں کی ایک تصویر جاری کی ہے جنہیں وہ وداعی تصویر یعنی فیئرویل پکچر کے روپ میں کہہ رہا ہے۔ ان تصویر میں 48 اسرائیلی قیدیوں زندہ اور ہلاک دونوں کے چہرے ایک ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ ہر ایک تصویر کے نیچے ایک ہی نام لکھا گیا ہے، رون آراد۔ یہ وہی اسرائیلی فوجی پائلٹ تھا جو 1986 میں لبنان میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس کی 4F فینٹم جنگی جہاز بم دھماکے سے تباہ کر دی گئی تھی۔ پہلے اسے عمل موومنٹ نے قید کیا اور بعد میں حزب اللہ کو سونپ دیا گیا۔ آراد کی موت کی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام اس تصویر میں ایک تشبیہ کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ حماس نے تصویر کے ساتھ لکھا ہے، نیتنیاہو کی ضد اور ضمیر کی اطاعت سبمیشن کی وجہ سے غزہ سٹی میں آپریشن شروع ہوتے ہی یہ وداعی تصویر ہے، یعنی ان کا سیدھا نشانہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اور آرمی چیف ایال زمیر پر تھا۔ نیتنیاہو بار بار حماس کے ساتھ کسی مکمل معاہدے کو ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ زامر پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کے غزہ فتح پلان پر اعتراض کے باوجود جنگی کارروائی کو بڑھاوا دیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 20 قیدی ابھی بھی زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حقیقت میں یہ تعداد شاید 20 سے بھی کم ہے۔ ٹرمپ اور نیتنیاہو دونوں بار
بار بار یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ تمام زندہ اور مردہ قیدیوں کو واپس لے کر آئیں گے اور حماس کو بالکل نیوٹرلائز اور تباہ کر دیں گے، مگر حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری اور زمینی حملہ قیدیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور اب تک کئی قیدی اسرائیلی بموں سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قیدی غزہ کے سٹی کے علاوہ الگ الگ جو علاقے ہیں اس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ دھمکی ایسے وقت دی گئی ہے جب اسرائیل کے اندر سینکڑوں ہزار لوگ ایک بار پھر تیل اویو کی سڑکوں پر اور دوسرے شہروں کی سڑکوں پر اتر آئے احتجاج کرنے کے لیے۔ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے اور فوراً جنگ ختم کر کے مکمل سمجھوتے کے ذریعے تمام قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسی مہینے کی شروعات میں حماس نے 2 اسرائیلی قیدیوں کی ویڈیو جاری کی تھی۔ اس سے پہلے ایک اور ویڈیو آیا تھا جس میں 2 کمزور اور بیمار نظر آنے والے قیدیوں کو دکھایا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کو اپنا قبر کھودتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ امریکی صدارت سے ایک حیران کر دینے والی خبر یہاں پر سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعے کو بیان دیا ہے کہ افغانستان کی بغرام ایئر بیس پر دوبارہ امریکی فوجی موجودگی کی باتیں چل رہی ہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے، یعنی جو ان کے ساتھ میں لوگ ہیں، ان سے کہا ہے دیکھتے ہیں بغرام کا آگے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ ہم افغانستان سے بات کر رہے ہیں، اسے کبھی چھوڑا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، مطلب بغرام ایئرپورٹ کے بارے میں۔ یاد رہے کہ بغرام کابل کے شمال میں واقع ہے اور امریکہ کی 20 سالہ جنگ میں سب سے بڑا فوجی اڈہ رہا ہے۔ 2021 میں امریکی افواج کے مکمل انقلاب یعنی وڈرال کے ساتھ اسے طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی طالبان سے ابتدائی بات چیت ابھی بھی جاری ہے۔ ان بات چیتوں کی قیادت امریکی خصوصی نمائندہ ہیڈم بہلر کر رہے ہیں۔ ایجنڈا میں قیدی تبادلہ، معاشی یعنی اکنامک انتظامات اور سیکیورٹی کا مسئلہ شامل ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بغرام ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑنا پڑا، یہ ہماری تاریخ کا اب تک کا سب سے شرمناک دن تھا، ہمیں اسے کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم بغرام سے نکلنے والے نہیں تھے، لیکن کیا کریں، حالات نے ہمیں مجبور کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اب طالبان سے یہ ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ان کی اصلی وجہ بغرام کی حساس لوکیشن ہے، کیونکہ وہی قریب چین اپنی ایٹمی ہتھیار بنانے کی سائٹ چلا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر سابق صدر جو بائیڈن کے زمانے میں ہوئی امریکی انخلاء پر سخت ناراضگی جتائی اور کہا کہ ہم نے بغرام کو یوں ہی گوا دیا اور بدلے میں کچھ بھی حاصل اور وصول نہیں ہوا افغانستان میں۔ جی ہاں، یہ تھی آج کی خصوصی رپورٹس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ملتا ہوں میں آپ سے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ میں۔ جے ہند۔